کسی زمانے میں ایک بادشاہ اپنی سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ اسے شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس کے ایک قریبی دوست نے اسے ایک خاص تحفہ بھیجا۔ یہ تحفہ کوئی عام تحفہ نہیں تھا، بلکہ بہت ہی نایاب نسل کے 2 باز تھے۔ بادشاہ نے جیسے ہی ان پرندوں کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت اور شاہی باز کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور خوشی سے جھومنے لگا، اور ان کی تربیت کے لیے بادشاہ نے ملک کے سب سے ماہر پرندہ پال کو مقرر کیا۔ بادشاہ نے فوراً محل کے سب سے ماہر پرندوں کے ٹرینر کو بلایا اور اس سے کہا، یہ باز بہت ہی خاص اور نایاب ہیں، انہیں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ ان کی ٹریننگ ایسے کرو کہ یہ شکار میں ماہر ہو جائیں۔ جو کچھ بھی تم نے اپنی زندگی میں سیکھا وہ سب ان پر لگا دو۔ پرندہ پال نے وہ دونوں باز لیے اور فوراً محل سے روانہ ہوا، اور واپس آتے ہی پرندہ پال نے باز کی ٹریننگ شروع کر دی۔ پرندہ پال دن رات ان کے ساتھ محنت کرتا رہا۔ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ نے پرندہ پال کو بلایا اور ان سے بازوں کی حالت دریافت کی۔ پرندہ پال کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں باز واقعی بہت اعلیٰ نسل کے ہیں، ان میں قابلیت بھی زبردست ہے۔ میں نے دونوں کو بہت اچھے سے ٹرین کیا، لیکن ان میں سے ایک باز تو بہت سمجھدار نکلا اور آج وہ ایک بلند پرواز کر رہا ہے، لیکن دوسرا باز اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں، وہ صرف ایک شاخ پر بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، ہر طریقہ آزمایا، لیکن وہ شاخ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ اب جب کہ وہ اڑتا ہی نہیں، اپنی شاخ چھوڑتا ہی نہیں، تو میں اسے کیا سکھا سکتا ہوں؟ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہوا۔ بادشاہ نے بڑے بڑے حکیموں، جادوگروں اور ماہرین کو بلایا تاکہ وہ باز کو اڑنے پر آمادہ کر لیں، مگر سب ناکام رہے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو مزید پریشان ہوا اور اس نے سنجیدگی سے کہا، یہ باز مجھے بہت پسند ہیں، ان کی ٹریننگ ہر قیمت پر ضروری ہے۔ پوری سلطنت میں اعلان کر دو، کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو پرندوں سے محبت کرتا ہو، جو ان کی زبان سمجھتا ہو، جو دل سے ان کے قریب ہو، جسے پرندے بہت عزیز ہوں۔ ایسے شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ، شاید وہ اس باز کو سمجھ سکے، وہ بھی تو اسی نسل کا ہے جیسے اس کا ساتھی ہے۔ جب وہ اڑ سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ بادشاہ نے اعلان کروایا، جو کوئی بھی اس باز کو اڑنے پر آمادہ کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ ٹرینر بادشاہ کے حکم سے پوری سلطنت گھومتا رہا۔ آخرکار اسے ایک سادہ سا دیہاتی کسان ملا جو پرندوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ ٹرینر اسے محل لے آیا اور کہا کہ شاید تم کچھ کر سکو۔ کسان باز کے پاس گیا، اسے غور سے دیکھا اور صرف اتنا کہا، میں کوشش کرتا ہوں۔ اگلے دن بادشاہ خود دیکھنے آیا اور بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ دوسرا باز بھی آسمان کی بلندیوں پر اڑ رہا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس شخص کو بلایا جس نے یہ کمال کیا تھا۔ جب وہ شخص دربار میں آیا تو وہ ایک عام سا کسان نکلا۔ بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ تم نے ایسا کیا کیا جو کوئی اور نہیں کر سکا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ کسان نے انتہائی سادگی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، میں نے صرف وہ شاخ کاٹ دی جس پر باز بیٹھا تھا۔ جب اسے مجبوراً اڑنا پڑا تو وہ اڑ گیا۔ ہم سب کے اندر باز کی طرح اڑنے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے، لیکن اکثر ہم اپنی آرام دہ شاخ سے چمٹے رہتے ہیں، اپنے خوف، شک یا سستی کی وجہ سے۔ کبھی کبھار ہمیں اپنی آرام دہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنی اصل قابلیت کو پہچان سکیں اور کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ سکیں۔ یاد رکھیں، کامیابی انہی کو ملتی ہے جو خطرہ مول لینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ کبھی کبھار زندگی ہمیں اس شاخ سے گرا دیتی ہے جس پر ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہم اڑنا سیکھ سکیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اپنی زندگی کے باز بن سکتے ہیں، بس اڑان بھرنے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ لہٰذا آج ہی وہ شاخ چھوڑیں جس نے آپ کو روک رکھا ہے، کیونکہ آسمان آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک جہاز کنارے پر کھڑا رہنے کے لیے نہیں ہوتا، اسے سمندر کی گہرائیوں میں اترنا ہی پڑتا ہے۔ ایک باز شاخ پر بیٹھنے کے لیے نہیں بنا ہوتا،
وہ آسمان کی اونچائیوں کو چیرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ تو خود سے پوچھئے کہ آپ بھی کسی شاخ پر بیٹھے ہیں۔ اکثر ہم ناکامی کے ڈر سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، لیکن سچ یہ ہے کہ جو کچھ کرنے کی ہمت کرتا ہے وہی کچھ بن پاتا ہے۔ خوف سے آزاد ہو جائیں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ میں کچھ کمی ہے۔ ہر انسان ایک باز ہے۔ فرق صرف اڑنے کے فیصلے میں ہوتا ہے۔ ہنر سب کے اندر موجود ہوتا ہے۔ باز نے شاخ چھوڑ کر اڑان بھری۔ آپ بھی اگر صرف پہلا قدم اٹھائیں تو کل منزل آپ کی ہوگی۔ چھوٹے قدم بھی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ باز نے دیر سے اڑان بھری لیکن بالآخر اڑ ہی گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک شروعات نہیں کی تو ابھی بھی وقت ہے۔ زندگی ہمیشہ دوسرا موقع نہیں دیتی۔ کبھی کبھار ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں ہماری جگہ سے ہلائے، جو ہمیں یہ یاد دلائے کہ ہم بھی اڑ سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے کہسان تلاش کریں۔ دنیا کو آپ کے اڑنے کا انتظار ہے۔ اپنے خوابوں کو مت روکیں، اپنی سوچ کو بلند کریں، اپنے دل کو یقین دیں اور اپنی زندگی کو نئی بلندیوں تک لے جائیں۔ یاد رکھیں آپ بھی باز ہیں، بس شاخ چھوڑنے کی دیر ہے۔